پتنگ بازی کے اخلاق پر پڑنے والے اثرات بھی عیاں ہیں، یعنی پتنگ بازی کی وجہ سے اخلاق پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اخلاق میں کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی بالکل واضح ہے۔ پتنگ لوٹنے کو ہمارے نوجوان نہ صرف یہ کہ برا نہیں سمجھتے بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم اتنے پتنگ لوٹے، گویا پتنگ بازی سے ہمارے بچے لوٹ کھسوٹ کا سبق لے رہے ہیں۔ دوسرے کی پتنگ ہے، بچے اس کو لوٹ رہے ہیں، یہی مزاج بچوں کا بنے گا، آگے چل کر یہی جذبہ کہ دوسروں کی چیز لوٹ لینے کا یہ جذبہ پیدا ہوگا، پروان چڑھے گا، لہٰذا اس سے اخلاق بھی بگڑتے ہیں، اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے پتنگ بازی سے، جان پر بھی اور مال پر بھی۔ بچے کیا بلکہ پتنگ بازی کے عادی بڑے بھی شوق سے پتنگ لوٹتے ہیں۔ ایک بڑے سرکاری افسر نے اپنا چشمہ دید واقعہ بیان کیا کہ نئے ملی و قومی کھیل پتنگ بازی کے دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ باہر ایک کروڑ پتی نے اپنی ایک گاڑی سے، ماڈل کی کار سے ابھی قدم باہر رکھا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک ٹویوٹا کرولانٹی ماڈل کی کار سے ابھی قدم باہر رکھا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پتنگ آ کر گری۔ اس نے فوراً اسے اٹھائی اور اپنی نئی نویلی کار کی ڈکی میں رکھ لی۔ تو اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس جنون میں نہ صرف بچے مبتلا ہیں بلکہ بڑے جو کروڑ پتی کہلاتے ہیں ایسے لوگ بھی پتنگ جیسی معمولی چیز کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس سے اخلاق پر اثر پڑتا ہے۔ بچوں کو بچپن ہی سے ان کی ایسی دینی تربیت کرنا چاہیے کہ غیر کی چیز کو نہ بچے ہاتھ لگائیں نہ ان کی اجازت کے بغیر استعمال کریں۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ بچوں کی دینی تربیت کی جائے اور ان کے اخلاق سدھارے جائیں، غیر کی چیز کو بغیر اجازت کے بھی نہ لیں۔ لوٹ کھسوٹ، چوری، یہ بالکل غیر اخلاقی حرکتیں ہیں، ان سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔ لوٹ کی عادت ہمارے بچوں پر انتہائی منفی اثرات ڈال رہی ہے۔ پتنگ لوٹنے کی عادت سے کل آگے چل کر بچہ کسی کا مال لوٹ لے گا، کسی کے گھر میں چوری کرے گا، بینک میں ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ یہ اس طرح کے غیر اخلاقی حرکتیں پروان چڑھے گی۔ یہ منفی اثر ہے یہ پتنگ لوٹنے کا۔ بچوں کا ذہن کچھ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ جو بھی مفت مل جائے وہ اسے غنیمت سمجھنے لگے ہیں۔ پتنگ لوٹنے کا منفی اثر بچوں کے ذہن پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر لوٹ کھسوٹ کی عادت پیدا ہوتی ہے اور بچے آہستہ آہستہ آج پتنگ لوٹ رہے ہیں، کل کسی کی پاکٹ ماریں گے، پھر کسی کا مال لوٹ لیں گے، کسی کے گھر میں چوری کریں گے۔ غیر محسوس طریقے سے اگر گھر میں کوئی نہ ہو، کسی کے گھر پہنچے، وہاں کوئی اچھی چیز نظر آئی، فوراً اٹھا کر لے کر جیب میں ڈال لیں گے۔ بہرحال یہ جو آج ٹی وی میں بھی جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں چوری کے، ڈاکے کے اور فائرنگ کے، گولی مارنے کے، ایسے حقیقت میں بھی واقعات پیش آ رہے ہیں۔ حال ہی میں اخبار میں ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک لڑکا فائرنگ کر کے غالباً پولیس کو فون کیا تھا اور پولیس پہنچ گئی تھی۔ ایک فرضی واقعہ بنا کر اس نے پیش کیا تھا اور جب پولیس پہنچی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک سیریل میں دیکھا تھا، اس طرح ڈرامہ کیا گیا تھا، میں نے بھی یہ ڈرامہ کیا۔ بہرحال بچوں کے اخلاق پر برے اثرات پڑتے ہیں، ٹی وی کے بھی، اور اس طرح کے پتنگ بازی ہو یا کوئی اور ایسا کھیل جس میں اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت پائی جاتی ہو، ایسے کھیلوں سے بھی بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔ بچوں کا ذہن کچھ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ جو بھی مفت مل جائے وہ اسے غنیمت سمجھنے لگے ہیں۔ گنے کی ٹرک گزرے تو ہمارے بچے دوڑ دوڑ کر پیچھے سے گنے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بنڈی والا جام، موز، سیب، انگور، اس طرح کے جو میوہ فروش لوگ ہوتے ہیں، گنا بیچنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ذرا سی غفلت میں محلے میں جو شریر قسم کے بچے ہوتے ہیں جن کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہی ٹی وی کے اثرات اور اس طرح کے ڈرامے اور سیریلز اور کارٹونز وغیرہ دیکھنے سے بچے منفی اثرات قبول کر کے اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور کوئی بنڈی والا گزرتا ہے، چاہے وہ کھارا ہو، مٹھائی ہو یا میوہ ہو، میوے والے کی نظر بچا کر بچے کچھ اس میں سے اٹھا لیتے ہیں، جیب میں ڈال لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ بہرحال یہ بہت سارے ایسے اس طرح کے منفی اثرات، برے اثرات بچوں کے اخلاق پر
اثر انداز ہوتے ہیں۔ عوامی مقامات، مساجد یا راستوں پر گری ہوئی کوئی چیز ہاتھ لگ جائے تو اسے نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر رکھ لیتے ہیں۔ یعنی عام طور پر بچوں کا ذہن ایسا بنتا جا رہا ہے کہ جو بھی پسندیدہ چیز، چاہے وہ مسجد میں نظر آئے یا بازار میں یا مارکیٹ میں یا عوامی مقامات، کہیں بھی وہ اس کو فوراً حاصل کر لیتے ہیں اور ایک نعمت سمجھتے ہیں کہ غیر متوقع طور پر جو ان کے ہاتھ آ گئی، جبکہ اسلام لوٹ کھسوٹ کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی کی کوئی چیز مل جائے تو لینے والے کو تاکید ہے کہ عوامی مقامات پر اس کے مالک کا پتہ چلائے اور اس کے لیے اعلان کراتا رہے۔ تلاش بسیار، بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی اگر مالک نہ مل سکے تو کسی محتاج کو دے دے، پھر اگر کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک پہنچ جائے تو اسے لوٹانا لازم ہوگا، واپس کر دینا، مالک کے حوالے کرنا ضروری ہوگا۔ احادیث میں کسی دوسرے کا مال اس کی خوشدلی اور اجازت کے بغیر لینا ممنوع قرار دیا گیا۔ اگر کسی کی کوئی گری ہوئی پڑی ہوئی چیز مل بھی جائے، جیسے پاکٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہو، اس کو شریعت میں، فقہ میں لقطہ کہتے ہیں، اگر کوئی اٹھائے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مالک کا پتہ چلائے، اعلان کرتے رہے، مسلسل تلاش کرے، حتی الامکان اس کا اعلان کرے، تلاش کرے، جہاں تک ممکن ہو اپنی کوشش کرے۔ اس کے باوجود اگر اس کے مالک کا پتہ نہ چلے تو وہ چیز کسی محتاج، تنگ دست فقیر کو، جو فقیر کی اصطلاح میں آتا ہو، اس کو حوالے کر دے۔ اس کے باوجود یہ حکم ہے کہ اگر اس کا مالک تلاش کرتے ہوئے آ جائے اس چیز کو تو پھر اب اٹھانے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ چیز وہ مالک کے حوالے کرے۔ اگر پیسے تھے اس کے تو پیسے حوالے کر دے، یا اس کی کوئی چیز تھی تو وہ اس کے حوالے کرنا لازم ہے۔